لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اوپن جیل بنا دیا طالبان نے. میں تو حیران اس بات سے ہوا ہوں. ٹریفک ہے رواں دواں نظر آ رہی ہے, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ نہ صرف حجام کی دکانیں کھلی ہیں بلکہ بیوٹی پارلرز وہ بھی اوپن ہیں. اور کئی جگہوں پہ تو ہم شہر میں جب گھومے ہیں تو ہمیں یہاں تک کہ خواتین اوپن فیسز کے ساتھ نظر آئی ہیں. اس وقت میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دے افغانان کا چوک کہتے ہیں. یہ بہت انتہائی سمجھے کہ انتہائی مرکز ہے یہ کابل کا. مجھے تو 20 سال پہلے بھی یہ پختونستان سکوئر اور دے افغانان میں یہی رش نظر آیا. آج بھی وہی ہے. خواتین شاید نسبتاً کم ہیں لیکن آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور کئی لوگ ہیں ان کے خیال میں وہ کہتے ہیں بار بار کہ کابل کو یا افغانستان کو ایک کھلی جیل میں طالبان نے منتقل کر دیا ہے, تبدیل کر دیا. لیکن میں نہیں سمجھتا. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے ہم بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں, خواتین بھی ہیں. اور جو سیکیورٹی کے حوالے سے ظاہر ہے بہت سارے خدشات ہیں. یہاں پہ ابھی بھی داعش جو ISK جس کو کہتے ہیں اس کے حملے ابھی چل رہے ہیں. خاص طور پہ انہوں نے مغربی کابل اور جنوب مغربی کابل میں جہاں پہ زیادہ تر شیعہ آبادی ہے, ہزارہ آبادی ہے, ان کو نشانہ بنایا ہوا ہے. طالبان پہ پریشر بھی ہے. اقتصادی مشکلات بھی بہت ہے کیونکہ بین الاقوامی پابندیاں ابھی بھی موجود ہیں اور بین الاقوامی کاروبار محدود انداز میں چل تو رہا ہے افغانستان کا, لیکن جب تک بین الاقوامی بینکنگ ٹرانزیکشنز ان کی نہیں ہو پاتی ہے تو یہ پھر مختلف تیسرے چوتھے ذریعے سے اپنا کاروبار کریں گے. تو بین الاقوامی وسائل تک ان کے جو اپنے افغان عوام کے جو پیسے تھے وہ بڑی محدود ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے سڑکوں پہ فروٹ بھی نظر آ رہا ہے, کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں, لیکن عوام میں ظاہر ہے اتنی وہ سکت نہیں ہے کیونکہ روزگار کے ذرائع بہت محدود ہیں. گزشتہ دور حکومت میں بھی روزگار انمپلائمنٹ جس کو کہتے ہیں بے روزگاری بہت تھی, کیونکہ اندرونی طور پہ امریکی کہتے ہیں کہ ہم نے 2 ٹریلین 2000 ارب ڈالر لگائے 20 سال کے دوران, لیکن ان 2000 ارب ڈالر میں سے شاید $1 ملین بھی نہیں گیا یہاں پہ کوئی فیکٹریاں بنانے میں, ایسے کام شروع کرنے میں جس سے لوگوں کا روزگار میں اضافہ ہو پاتا. نجی سطح پہ ہسپتال موجود ہیں, بڑے بڑے پلازے موجود ہیں, لیکن یہ سارا پرائیویٹ پیسہ ہے. اس میں جو بین الاقوامی طور پہ امداد آئی تھی وہ صرف سیکیورٹی میں چلی گئی, کمیشن میں چلی گئی, کرپشن کی نظر ہو گئی. جن لوگوں نے پیسے بنائے وہ اب اس وقت دبئی میں, یورپ میں, امریکہ میں اپنے مزے کر رہے ہیں. جن کو ڈالر میں تنخواہیں ملتی تھی, ڈالر میں کانٹریکٹس جن لوگوں کے تھے وہ سارے اب یہاں سے چلے گئے. ان کو اب افغانستان ایک جیل نظر آ رہا ہے. لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ جس انداز میں تقریباً ہر روز حملے ہوتے تھے, جو بدامنی تھی, انسیکیورٹی کا جو احساس تھا یہاں پہ عام لوگوں میں, وہ احساس اب نہیں رہا. اب رات کے 2-3 بجے بھی آپ گھوم پھر سکتے ہیں. چوری چکاری واقعات ہوتے ہوں گے چونکہ بے روزگاری ہے, لوگوں کے پاس مالی وسائل محدود ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی وہ جو مار دھاڑ تھی, قتل و غارت تھی اگست 2021 تک, وہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے. باقی اب کوئی یہ کہے کہ یہاں کرپشن ہے یا جرائم ہے, وہ تو ہر ملک میں ہے. پاکستان میں کیا کرپشن نہیں ہے, پاکستان میں کیا جرائم نہیں ہیں. لوگ پردے کی بات کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے, تو جناب ہمارے تو ایک بڑے وزیر تھے مشہور یار محمد رند, وہ بڑے سردار ہیں بلوچ, اور انہوں نے ایک ڈیرہ غازی خان کی سابق صدر فاروق لغاری صاحب کی ایک عائلہ ملک ان کی رشتہ دار تھے, ان سے بھانجی تھی میرا خیال, ان سے شادی کی, ان کو برقع پہنا دیا, پارلیمنٹ میں آنے سے منع کر دیا. وہ رکن اسمبلی تھی اور پارلیمنٹ میں ان کو لے کے آئے برقع پہنا کے. تو اب بلوچستان کے خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں میں یہ ہے, ایک روایت ہے برقع پہننے کی, لوگ پبلک میں نہیں آتے. البتہ ظاہر ہے خواتین کے روزگار کا مسئلہ ہے, تعلیم کا مسئلہ ہے. یونیورسٹی ابھی بھی چل رہی ہیں, دلچسپ بات یہ ہے, لیکن ایک ہے کہ 6 سے 12ویں جماعت تک کی تعلیم کا ایک مسئلہ ہے. اس کے اوپر ہمیں یہاں کے ترجمانوں نے, ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے, اور جو سمنگانی ہیں انعام اللہ سمنگانی, انہوں نے بھی بتایا کہ اس سلسلے میں صلاح مشورہ جاری ہے.
اور کوشش ہو رہی ہے کہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے، کیونکہ اکثر طالبان کے رہنما اور ان کے وزراء ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم تو ہر مرد اور عورت کا بنیادی فریضہ ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے تمام لوگوں کو یہ مواقع فراہم کرنا۔ آپ بتائیں، آپ پہلی مرتبہ کابل آئے ہیں تو آپ کا کیا امپریشن ہے یہاں پہ، کیا تاثرات؟ اسلام آباد میں بیٹھے تو جو ایک کابل اور افغانستان کے بارے میں تاثر تھا وہ کافی حد تک ڈفرینٹ تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ جب ہم یہاں پہ آئیں گے تو ایک بڑے اسٹرکٹ سیکیورٹی چیک کے نیچے ہوں گے، موومنٹ کو اتنی زیادہ آسان نہیں ہوگی، خود جو افغانستان کے اندر آنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی فری موومنٹ نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں آ کے دیکھا ہے امتیاز صاحب، مجھے تو کچھ چیزیں انٹائرلی ڈفرینٹ لگی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو رجیم چینج ہوا اس کے بعد شاید یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ لوگ وہاں پہ ایک اوپن پریزن میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ پابندیاں ہیں، فری موومنٹ نہیں ہے، لیکن میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگ بڑے فریلی موو کر رہے ہیں، یہاں پہ کاروبار چل رہے ہیں۔ مور امپورٹنٹلی جو لوگوں کے چہروں کے اوپر سٹریس ہے وہ مجھے تو دیکھنے کو نہیں ملا۔ یقینی طور پہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ رجیم چینج کے بعد اگر وہ کچھ ایسی چیز فیل کر رہے ہیں کہ جس میں سخت پابندیاں ہیں، ان کے اوپر ایک چیک ہے، وہ ہمیں ہرگز نظر نہیں آیا۔ ہر کوئی یہاں پہ فریلی موو کر رہا ہے، اور میں تو حیران اس بات سے ہوا ہوں کہ جو کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید جہاں پہ اب فیمیل ایجوکیشن کے لیے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں، وہ بھی مجھے دیکھنے کو نہیں ملا۔ سڑکوں پہ ہمیں جو ٹریفک ہے رواں دواں نظر آ رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید جہاں پہ جو ہے وہ ایک طرح سے حجام کی دکانیں بند ہو گئی ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ نہ صرف حجام کی دکانیں کھلی ہیں بلکہ بیوٹی پارلرز وہ بھی اوپن ہیں۔ اور کئی جگہوں پہ تو ہم شہر میں جب گھومے ہیں تو ہمیں یہاں تک کہ خواتین اوپن فیسز کے ساتھ نظر آئی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ میک اپ کر کے بھی گھوم رہی ہیں، بازاروں میں جا رہی ہیں، خود خریداری کر رہی ہیں، مردوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی جو اسلام آباد میں بیٹھ کے یا دوسری دنیا میں جو ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے اس کے اگینسٹ چیزیں یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اوپن جیل بنا دیا طالبان نے۔ ہاں نہیں، مجھے تو ہرگز بالکل نہیں لگا، لوگ فریلی موو کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شہر میں آپ کو جگہ جگہ ناکے نظر آتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے، ظاہری سی بات ہے کہ سیکیورٹی کے ایشوز تو بہرحال ابھی بھی پورے افغانستان میں ہیں، اور جو ریسنٹ پاس کے اندر دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں تو ان کو لے کے اگر لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے جگہ جگہ ناکے ہیں تو میرے خیال میں یہ تو ہمیں پاکستان میں اور وہاں اسلام آباد میں بھی کسی مواقع پہ تو بہت زیادہ دیکھنے کو ملے، اور اب بھی اگر ہم کہیں خاص ریڈ زونز کے اندر موو کرتے ہیں تو میرا خیال میں آپ کو بھی مجھے بھی سب کو تلاشی دے کے وہاں پہ جانا پڑتا ہے۔ تو وہ صورتحال یہاں پہ ضرور ہے، لیکن لوگوں کے کسی جگہ جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم نے کچھ ہائی آفیشلز کے ساتھ بھی جہاں پہ جب انٹریکٹ کیا ہے اور ریڈ زون کے علاقے میں گئے ہیں تو ایک ان کا پروٹوکول تھا سیکورٹی کا، اس کے بعد گئے ہیں، اور باقی عام جو افغان عوام ہے وہ بھی اپنے کاموں کے سلسلے میں، وہ وزارت داخلہ ہو، وزارت خارجہ ہو یا دیگر علاقوں میں، ہم نے آتے جاتے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو یہاں کی نئی حکومت تو بالکل آئسولیشن میں ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہی، لوگوں کے کام بھی ہو رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ تو مجھے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ ایک اوپن پریزن ہے اور لوگوں کے اوپر ایک خصوصی چیک ہے اور مخصوص ایریاز میں تو جا سکتے ہیں بٹ ہر طرف نہیں جا سکتے۔ بھرپور زندگی مجھے کابل میں نظر آئی ہے امتیاز صاحب۔